أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. स्टूडेंट्स सलाम का रिस्पॉन्स कीजिए. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह. कुरान कैंप 2025 अल फलाह मंजिल की जानिब से एक बेहतरीन काविश, बेहतरीन एफर्ट जो की जा रही है, एक बेहतरीन जर्नी हमें दिया गया है कुरान को अंडरस्टैंड करने का, जिसका फर्स्ट लेवल लेकर हम चल रहे हैं. हाफ से ज़्यादा हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और आप सब जानते हैं कि लेसन 11 मुकम्मल होने के बाद आपका मिड क्विज हुआ है और मैक्सिमम लोग आप में से अटेम्प्ट कर चुके हैं. सिर्फ फ्यू मेंबर्स की रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है जिनकी वाकई जेन्युइन रीजंस थी. उनका इंशाल्लाह इसी वीक में किसी भी और टाइम मिड क्विज उनके लिए वो अटेम्प्ट करेंगे. बाकी ज़्यादा लोग कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. आप में से भी कोई ऐसा है जिसका किसी वजह से स्किप हो गया है और वो वाकई मिड क्विज कंप्लीट करना चाहता है तो वो पर्सनली कांटेक्ट मुझसे कर सकता है. ठीक है, आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से. लेसन 12 देखते हैं कि आज क्या खास हम समझने जा रहे हैं. लेसन 12 में कोर्स के मकासद हमें हर वक्त याद होने चाहिए. यानी हमारी एफर्ट हमें बता रही है कि कुरान समझना आसान हो रहा है, नमाज समझ में आने लग गई है, नमाज इफेक्टिव हो रही है, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बड़ा मजबूत होता जा रहा है और नेक अमाल की तरगीब मिल रही है. अरबी बोलचाल जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चल रही है. सो लेसन 1 से 11 तक हमने तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान का जो कलिमा है वो, इकामत, वुजू की दुआएं, रुकू और सुजूद के अज़कार, तशहुद, दुरूद, दुआएं, सना, सूरतुल इखलास, इतना कुछ हम सीख चुके हैं. तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि नमाज के तमाम हिस्से ही मुकम्मल हो चुके हैं और अभी कुछ ऐसे हिस्से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे जो नमाज के दौरान ही कहीं ना कहीं लिंक कर रहे होते हैं. कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें हम इन आखिरी लेसन में सीखेंगे और लेसन 20 हमारा फाइनल लेसन होगा. सो अगर हम ग्रामर के हिस्से की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जमायर मुनफसिला, जमायर मुत्तसिला, यानी डिटैच्ड प्रोनाउन और अटैच्ड प्रोनाउन, ये दोनों टेबल्स हम स्टडी कर चुके हैं. इस्म फेल हर्फ की डेफिनेशन, आम और खास इस्म क्या होता है, मुजक्कर वाहिद से मुजक्कर जमा बनाना, और मुजक्कर से मुअन्नस बनाना. फिर हमने 9 ऐसे लफ्ज सीखे थे हुरूफ के तौर पर, जिनमें से 3 असल में इस्म, 2 असल में इस्म है यानी मा और इंदा. फिर हमने हुरूफ की 4 बातें सीखी. फिर अस्माए इशारा का टेबल सीखा. ठीक है, और फेल मादी के चारों सेट हमने सीख लिए थे. इसका मतलब है आज फेल मादी नहीं बल्कि इससे नेक्स्ट टेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके इशारे और वो सब चीजें मादी से थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी लेकिन बहुत दिलचस्प होंगी. तो आपने ग्रामर का हिस्सा भी जरूर अटेंड करना है. जी, तो आज हमने क्या समझना है कुरानी हिस्से में, सूरतुल फलक. फेल मुदारे, जैसे आपने पढ़ा था, फ़अला उसने किया, जअला उसने बनाया, फतहा उसने खोला. इसी तरह फ़अला से बन जाएगा यफ़अलु, जअला से बन जाएगा यजअलु, फतहा से बन जाएगा यफ्तहु. और ये कैसे बनता है और इसको फेल मुदारे कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें अभी ग्रामर के हिस्से में हम समझेंगे. आज हम कुरान में आने वाले 841 अल्फाज बेसिक सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर हम एस्टिमेट लगाएं लेसन 1 से लेके लेसन 12 तक, तो अब तक हमने 144 बेसिक लफ्ज सीखे हैं जो कि कुरान में 31,000 से ज्यादा बार आए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी कामयाबी की बात है, खुशी की बात है. आइए आगे बढ़ते हैं और सूरतुल फलक को जरा सुनिए. उम्मीद है कि आपको आवाज क्लियरली आएगी. अदरवाइज आफ्टर दैट मैं खुद आपको रिसाइट करके भी बता दूंगी. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक,
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. سو یہ 5 ورسز ہیں، 5 آیات، 5 اسٹیٹمنٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کو نام دیا گیا ہے سورۃ الفلق کا. یہ کتنا اسپیشل ہے، اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے ہمارے لیے، اس میں کیا کیا بڑے بڑے بینیفٹس ہیں ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم ذرا سمجھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج ہم کچھ ایسی چیزوں کا علاج ہمیں پتہ چلے گا جن کے لیے لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل ہم کیسے کریں. ٹھیک ہے، سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس میں بڑے ایکٹیو طریقے سے موجود رہیں. یاد رکھیں معوذتین ایک لفظ ہوتا ہے، معوذتین. سب اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی جگہ پریکٹس کریں. معوذتین یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہے 2 صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. ان دونوں کو ملا کر ان کی بات کی جائے تو معوذتین کہتے ہیں. اور اصل میں کیوں معوذتین کہتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے ہم اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. ہم دعا کریں یا اللہ تو ہمیں سیفٹی عطا فرما، پروٹیکشن عطا فرما، ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو دونوں میں کیونکہ پناہ مانگی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں. جیسے ہم نے تعوذ پڑھا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اسی طرح سے اس میں بھی پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ کی شیطان سے. تو اسی طرح سے یہاں پر پناہ مانگی جا رہی ہے کس چیز کی، کیسے، وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. اور سنت رسول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی، ان کا طریقہ تھا، ان کی سنت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی آرام کے لیے جاتے تو آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، معوذات پڑھتے، یہی جو صورتیں ہیں، اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. تو ایک طریقہ تھا کہ کیونکہ آپ ابھی سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، کون سی پروٹیکشن ہے جس کی وجہ سے ہمارے نبی بھی ایسا کرتے تھے. آف کورس نبی کے پاس نبی کی لائف سے جو بھی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی ایسی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اصل فائدہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں سیکھنا ہے اور ان کی سنت کے مطابق ہم ابھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ اختیار کریں گے اور آگے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اچھا، یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں 3 خاص باتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ خاص ایسے چیزوں کا علاج بتایا جائے گا جن کے بارے میں ہم اپنی سوسائٹی میں، فیملی میں لوگوں کو بہت پریشان دیکھتے ہیں. جیسے کہ شر، کئی طرح کے شر، ایول، ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں دنیا میں. ان میں سے 3 بڑی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو اندھیرا، ایک جادو، اور ایک حسد. اندھیرا یعنی ڈارکنیس. آپ سب کو پتہ ہے نا، ہماری اس کلاس میں آئے لوگ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن بڑی تعداد بچوں کی بھی ہے. سو آپ سب جانتے ہیں کہ ڈارکنیس سب کے لیے خوف کا باعث بھی بنتی ہے. ایسے ہی ہے نا، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں. جادو، تو یہ بھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے تو میرا یہ مسئلہ ایسے ہو رہا ہے، میرے سارے کام خراب ہوئے پڑے ہیں. اور حسد یعنی جیلسی جس کو کہتے ہیں، کسی سے حسد کرنا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں، سوسائٹی میں لوگ بڑے پریشان ہیں. تو آپ کو چاہیے آپ اس وقت اپنی فیملی ممبرس کو بھی بتا دیں کہ آج ان تینوں چیزوں کے علاج کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ سب کلاس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے نا، اس ٹائم آپ جتنے لوگوں کو جوائن کروانا چاہتے ہیں ان کو ضرور جوائن کروانے. تو ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں سے بچنا نہیں چاہتا؟ ضرور ہم سب بچنا چاہتے ہیں ہر نقصان سے. اس لیے ہم یہاں سے سورۃ الفلق سے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق، آیت مبارکہ نمبر 1. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے،
یہ ہم نے سورۃ الاخلاص میں آلریڈی اسٹڈی کیا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے آگے کیا ہے، کچھ اور کہا جا رہا ہے، وہ ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں. اعوذ بربی، جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، اسی طرح اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. تو اللہ کی جگہ رب آ گیا. اللہ ہمارے کریٹر کا اصل نام ہے، ذاتی نام، پرسنل نیم. اور باقی جو سب ہیں جیسے رب ہے، یہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سورۃ الفلق میں اللہ کی جگہ رب یعنی صفاتی نام استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بی ربی کیا ہے، رب کی، بی اور رب. رب کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم نے اسٹڈی کی تھی سورۃ الفاتحہ کے شروع میں، آئی تھنک سیکنڈ لیسن میں. اور الحمدللہ رب العالمین، آپ اس سلائیڈ کو اوپن کیجئے گا لیسن 2 کو، اس میں آپ کو ایک پوری سلائیڈ ملے گی جس میں رب کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ رب ہے کون بیسیکلی. ٹھیک ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، بہت بہت کچھ ہے اس میں. سو یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں، اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جس کی پروٹیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں وہ رب ہے، اتنا طاقتور ہے جو سب کو پال رہا ہے، ہر کسی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. رب اسی کو کہتے ہیں نا، ہر کسی کی پرورش کر رہا ہے. زندہ رہنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، سب کو عطا کر رہا ہے، پوری دنیا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں. تو یہ احساس ذہن میں رکھتے ہیں نا، رب کی بات ہوتی ہے تو الفلق، صبح کے، یعنی کس کے رب کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو وہ سب کا رب ہے، یہاں پہ خاص کہا جا رہا ہے صبح کا رب، یعنی جو صبح لے کر آتا ہے وہ رب. ٹھیک ہے، سو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، مائنڈ اٹ، یاد رکھیں کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن رات کی آفات میں، بعض شرپسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں ہر وقت گھرا ہوا ہے. ہم جہاں بھی کہیں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی دنیا میں ہم کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی وقت کوئی نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس آنے والے وقت میں ہم کس مصیبت سے دو چار ہو جائیں، کس چیز کو ہمیں فیس کرنا پڑ جائے. کچھ پتہ نہیں ہوتا، انسان ایک دم ٹھیک ہوتا ہے، کچھ ٹائم میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی لاس ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، رائٹ. انسان کو جو ہے وہ ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں جو مخلوقات ہیں، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر ہے اچھے مقصد کے لیے چیزیں بنائی ہیں، ان سب کو ان کی ڈیوٹیز بھی دی ہیں، لیکن کئی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے نقصان کا باعث بھی بنتی ہیں. انسان بھی ہیں جو کئی دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کئی جنات بھی ہیں، کئی اور بھی مخلوقات ہیں. جانوروں سے، کسی بھی چیز سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، لیونگ تھنگ سے، نان لیونگ تھنگ سے. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہم مختلف طرح کی آزمائشوں، ٹیسٹ، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی بھی ہمیں کوئی چیز فیس کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، جو کہ عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے. اور ذہن میں رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہی اب تک ہماری حفاظت کر رہا ہے اور آگے بھی وہی کرے گا. اسی سے ہم ریکویسٹ کریں کہ یا اللہ تو حفاظت کرنا، آنے والے وقت میں اگر کوئی پرابلم آنے والی ہے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا ساتھ دے. تو یہ احساس دونوں ہونے چاہیے، ایک تو ہم مشکل میں ہیں، ہر وقت مشکل ہمیں کوئی آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم، اس کے لیے ذہن کو تیار رکھے. دوسرا، ہر وقت اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کی دعا مانگنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں کہ اس انداز میں تم مانگو، کہہ دو، کیا کہہ دو، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اب صبح کے رب کی پناہ میں آنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ ویسے تو کسی بھی چیز کا ذکر ہو سکتا ہے، خاص بات ہو رہی ہے. ذرا ذرا صبح ہونا کتنی خاص بات ہے، اس کو سمجھیں. امیجن کریں ذرا، سب لوگ اپنے ساری دنیا کے کام چھوڑ کے یہاں فوکس کریں. صبح ہونا رات کے بعد اللہ کا کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا کرم ہے ہم پر. یعنی اندھیری رات ہوتی ہے، پوری دنیا کائنات جہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، اور انسان پھر آف کورس انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد روشنی ہوگی، سب چیزیں ویزیبل ہوں گی، انسان اپنے روٹین کے کام شروع کرے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کبھی ایسا ہو کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے، پھر رات آ جائے، صبح ہی نہ ہو، تو کیا ہو، سارے کام ڈسٹرب ہو جائیں، کتنی پرابلمز ہو جائیں. تو یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ رب جو اتنا طاقتور ہے، اندھیرے کے بعد، فل اندھیرے کے بعد جو روشنی لانے پر قادر ہے، اتنا طاقتور ہے. ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا. ہم ٹارچ آن کر لیتے ہیں کچھ ایریا میں، کوئی بہت وولٹ کے ہم بلب بھی لگا لیں، لائٹس لگا لیں، تو بھی تھوڑی سی جگہ وقتی طور پہ لائٹ ہوتی،
لیکن وہ صرف رب ہی ہے جو اتنے اندھیرے کے بعد پوری دنیا میں روشنی لا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی پروٹیکشن دے سکتا ہے۔ تو یہ احساس ذہن میں رکھ کے ہم مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو اتنا طاقتور رب ہے، یعنی تو صبح کا رب ہے جو اندھیروں کے بعد روشنی لا سکتا ہے، اتنی پاورز ہے تیرے پاس، تو اس کا مطلب ہے تو ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ اس انداز میں اپنے رب کو پکاریں گے، ٹھیک ہے؟ سو اس احساس کے ساتھ ابھی اللہ کو پکارتے ہیں ہم۔ اس کو ذرا پریکٹس کر لیں، سمجھ کر، احساس تصور کے ساتھ۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، من شرری، شر سے، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ٹھیک ہے ہے. سے، شر کہتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی ابھی دیکھیں گے، کوئی بھی ایول چیز جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو اس کو شر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور من ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان میں، من سے، فرام، یہ دیکھیں شر آ گیا، یعنی ایسی چیز جو تکلیف کا باعث ہو، کوئی برائی، کوئی بھی بری چیز، وہ شر ہو سکتی ہے، انگلش میں ایول کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی ایول چیز، نان لیونگ، لیونگ، کسی بھی حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں کے بہت سے معنی ہیں عربی میں، ایک معنی ہوتا ہے جو یا جس، تو یہاں پہ وہی والا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں ماں اور من کے بہت سے معنی، یہاں ماں کے 3 معنی آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ یاد کر لیں، نہیں، کیا، جو، اور بہت ساری جگہوں پہ آپ ان معنوں کو استعمال کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں کچھ ڈیٹیل بھی دی گئی ہے، اگر آپ تسلی سے اس کو سمجھنا چاہیں فرسٹ لیول میں ہی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر کسی حرف کے ساتھ ماں آ رہا ہے، ما فی ہی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، اگر فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے تو بھی نہیں ہوتا ہے، شروع میں آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، درمیان میں آ رہا ہے تو اکثر جو ہوتا ہے، تو اس طرح مختلف جگہوں پہ ہمیں آہستہ آہستہ یہ خود سمجھ آنے لگ جائے گا کہ کہاں پر کون سا معنی ہے۔ اسی طرح من ہوتا ہے ایک لفظ، من کا مطلب ہے کون، اور من کا مطلب جو بھی ہے، جیسے انگلش میں ہم ہو کہتے ہیں نا، ہو، WHO، تو اگر ہم ہو شروع میں لگائیں، ہو آر یو، تو مطلب کیا ہے، کون ہو تم، ہو کا مطلب کون ہو گیا، اگر ہم اس کو ہو کو درمیان میں لگائیں، آئی ایم دی ون ہوز ٹیچنگ یو، تو کیا ہوا یہ، میں ون ہوں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے، ہو اگر درمیان میں آیا تو جو ہو گیا اس کا معنی، بالکل جیسے انگلش میں ہو استعمال ہوتا ہے، عربی میں من استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اوکے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں خلقہ، یہ جو لفظ ہے خلقہ، یہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے لیسنز میں، آپ کو یاد ہے؟ آپ نے اس کو پڑھا تھا، خلقہ کا ٹیبل پڑھا تھا، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلق ان سب نے پیدا کیا، خلق تھا آپ نے پیدا کیا، خلق تم میں نے پیدا کیا، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلق نہ ہم نے پیدا کیا، تو خلقہ اس نے پیدا کیا، اس کا مطلب ہے ٹیبل یاد کرنے سے ہمیں قرآن کے اتنے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نصرہ کے سیٹ سے تھا یہ، نصرہ کے جو فرینڈس تھے ان میں ایک یہ بھی ہے، اوکے۔ اگر ہم آگے چلیں تو یاد رکھیں کہ شر سے، ہم ان چیزوں کے شر سے پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، محفوظ ہونا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہی بات جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں، سب کی ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈیوٹیز ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کرو، رائٹس بتا دیے ہیں، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، ڈوز ڈونٹس بتا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مخلوقات ہیں وہ کہیں نہ کہیں شر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم یہاں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی دنیا میں اگر کہیں بھی کسی بھی چیز سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے، چاہے وہ لیونگ تھنگز ہو چاہے وہ نان لیونگ تھنگز ہو۔ آئیے اسی انداز میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، من شر ما خلق، شر سے ان کے جو اس نے پیدا کیا، اس نے کس نے، اللہ نے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 3 میں کیا ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے، من شر، یہ 3 لفظ ہیں، دھیان سے دیکھیں، اور شر سے، اور ایول سے، اور تکلیف سے، اور برائی سے، ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں نا۔ غاسقن، کون سی شر کی بات ہو رہی، کس طرح کے ایول کی بات ہو رہی ہے، وہ جو اندھیرے میں ہو سکتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم لوگ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں نا اکثر، اگر کوئی جگہ بہت ہی ڈارک ہو
تو وہاں ایک طرح خاص طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اگر کوئی روم ہے، وہ اگر کوئی گھر ہے، وہ اگر کوئی جنگل ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کیونکہ اندھیرا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہے، کون ہے، تو وہ ایک انجانا سا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور تو اندھیرے کے بہرحال ہم ابھی اس ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں، تو اندھیرے میں کہ کوئی بھی اگر ایول اندھیرے میں ہمیں پہنچ سکتا ہے تو ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، ہم اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اذا اور اذ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دھیان سے دیکھ لیں، وقبہ، یہ جو لفظ ہے نا وقبہ، جیسے ابھی آپ نے پڑھا ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا، اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے وقبہ، وہ چھا گیا۔ ابھی آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ نے پہلے پڑھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگلے کو لیول میں جا کے آپ اس کا ٹیبل بھی پریکٹس کریں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے خلا کا بنا تھا، خلا کا اس کا یہ اشارہ تھا ماضی، اس نے پیدا کیا، اسی طرح وقبہ، وہ چھا گیا۔ تو غور سے دیکھیں، جب ماضی کا لفظ اذا کے بعد آئے، دیکھ رہے ہیں آپ، وقبہ میں نے آپ کو بتایا ماضی ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے باکس میں، آپ دیکھیں، چھا گیا، ماضی۔ لیکن اگر اذا کے ساتھ آ جائے، اذا کے بعد آئے، تو اس کا میننگ مدارے میں چلا جاتا ہے۔ مدارے ہوتا کیا ہے، یہ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے، میں آپ کو شارٹلی بتا دیتی ہوں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، فعل ماضی ایسا کام جو ہو چکا ہو مکمل، مدارے کیا ہوتا ہے، ایسا کام جو ابھی نہیں ہوا، پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اذا وقبہ، جب چھا جائے، جب چھا گیا، جب چھا یہ ہے نا وقبہ، چھا گیا، تو اذا آنے کی وجہ سے مدارے میں چلا گیا، یہ جب چھا جاتا ہے یا جب چھا جائے۔ اسی طرح جا کی مثال دی ہوئی ہے، جا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ آیا، اگر اذا کے ساتھ جا آئے تو مدارے میں مانی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ بس آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اذا کے بعد اگر کوئی ماضی کا لفظ آئے گا تو اس کا میننگ مضارع ہو جائے گا، یعنی پاسٹ کا کی کوئی بات ہو رہی ہوگی تو میننگ پریزنٹ فیوچر میں چلا جائے گا۔ ابھی بہت پریشان نہ ہو، یہ کانسیپٹ آگے بھی آئے گا، سورۃ النصر ہم جب پڑھیں گے نا، پھر میں آپ کو مزید سمجھاؤں گی، ابھی آپ آگے چلیں۔ اچھا جی، تو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ کون سے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو رات کا وقت جب اللہ کی طرف سے ہماری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ہم اس پہ بھی شکر کرتے ہیں کہ ہمیں، ہمارے لیے اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آپ آرام کریں، دن بھر ہم کام کرتے ہیں، مصروفیات ہیں بہت ساری، اب رات کو آرام کریں، اور انسان کو اللہ نے ایسا ہی تخلیق کیا ہے کہ اس کو آرام چاہیے ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد، تبھی وہ ریفریش ہو کر اپنے باقی کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے تو رات نعمت ہے، لیکن کیونکہ رات کے ٹائم جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، بہت ساری تکالیف پہنچنے کا، نقصانات ہونے کا ڈر دن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بھی ہم یہاں پر اندھیرے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات ذرا غور سے سنیں، خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں لکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد جب رات آتی ہے، رات میں دن کے کام کاج تو ختم ہو جاتے ہیں، عام طور پہ انسان فارغ ہوتا ہے، تو جب کوئی ضروری کام نہیں ہے، انسان فارغ ہے، تو پھر ایسی جگہ پر شیطان کے لیے اٹیک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی کچھ اور تو کر نہیں رہا، میں اس کو کسی الٹے کام پر، کسی غلط کام پر لگا دیتا ہوں، تو وہ ہمارے اوپر زیادہ تیزی سے اٹیک کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن خالی ہے تو ہم اس کی بات کو بھی زیادہ جلدی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر رات کے وقت بہت سی غلط چیزیں، بہت سے شرور، ایولز، جیسے برے غیر اخلاقی پروگرامز ٹی وی پر آتے ہیں، سنیما، کلبز، بہت ساری بری چیزیں جو ہیں وہ رات کے وقت سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ دن کو ہر چیز سب کو ویزیبل ہے، زیادہ کلیئر ہے، رات کو بہت ساری چیزیں ہائڈ ہو جاتی ہیں، تو بری چیزیں یا برا کام کوئی بھی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر پھر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں اگر کوئی چور ہے، کسی نے چوری کرنی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کوئی دشمنی کر رہا ہے کسی سے اور وہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو ایسی چیزیں بھی لوگ پھر اکثر رات کے وقت زیادہ فزیبل ہوتے ہیں کہ ہم نظر نہیں آئیں گے، وہاں سے بھاگنا آسان ہوگا، ہے نا۔ تو اس طرح ہم اندھیرے کے بہت سارے نقصانات کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تو بس یہی ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ، یہ اندھیرا رات کا وقت آپ نے ہمارے لیے نعمت بنایا ہے، لیکن اگر اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی ایول، کوئی بھی بری چیز اگر ہمیں پہنچ سکتی ہے جبکہ اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس کر لیں۔
ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گروہوں. ٹھیک ہے، ومن شر اور شر سے. یہ دیکھیں وہی لفظ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. النفاثات یہ کیا ہے؟ نفاثہ ایک لفظ ہے، اس کا جمع ہے نفاثات، یعنی پھونکے مارنے والی یا جادوگرنی جو جادو کرتی ہو اس کو نفاسہ یا نفاستن کہیں گے، اور اگر جمع زیادہ ہوں گی تو نفاسات کہیں گے. ٹھیک ہے، سو یہ پہلے تو غور سے دیکھ لیں، اس کی واحد جمع بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور لفظ آ رہا ہے فی العقد، گرہوں میں. گرہوں کیا ہوتی ہے؟ گروہوں نہیں ہے یہ، گرہوں. گرہوں جیسے نوٹ لگاتے ہیں کسی چیز کو ہم باندھ دیتے ہیں نا ٹائی کر کے، تو یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے ایک رسی کو باندھا ہوا ہے یہاں پر، گرہ لگائی ہوئی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے لفظ؟ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، عقد کہتے ہیں گرہوں. گرہ کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، اوکے. جیسے اکثر سنتے ہیں ہم اردو پیور اردو بولنے میں اکثر لوگ کہتے ہیں عقد نکاح، نکاح کی گرہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک کنیکشن، ایک رشتہ نیا. تو اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں فی الوقت گرہوں میں. اوکے، تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ کون سی پھونکے مارنے والیوں کا ذکر ہے؟ آخر ہے کیا یہ؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، جسٹ گیو می اے منٹ. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو یہاں مینشن ہے نا النفاسات، یہ کیا ہے؟ اس میں تو ذکر ہو رہا ہے پھونکے مارنے والیوں کا. ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے نبی پہ جس نے ایک خاتون نے جادو کیا تھا جب یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ نے نازل فرمائی تھی، ایسے بھی کہا جاتا ہے ہسٹری میں. اور ممکن ہے کہ اس زمانے میں زیادہ خواتین اس میں انوالوڈ ہوں، اس لیے یہاں پر خواتین کا ذکر ہو رہا ہے. آج کے زمانے میں بھی ویسے اگر دیکھا جائے، ریشو چیک کیا جائے تو زیادہ تر مرد حضرات بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، بل زیادہ خواتین انوالوڈ ہوتی ہیں. خواتین ٹرسٹ کرتی ہیں ایسی چیزوں پہ، اور تو یہ افسوس کی بات ہے. تو بہرحال یہاں پر اس سے مراد دونوں ہی ہیں. صرف بات جادوگر خواتین کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس سے مراد مفاہیم میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں، انسان ہیں جو جادو کر رہے ہیں کسی پر یا جادو کروا رہے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے شیاطین کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس سے مراد سبھی لوگ ہوں گے مذکر مؤنث کی تفریق کے بغیر. ٹھیک ہے، سو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا ہماری فیملیز سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ یہاں مت کھاؤ، وہاں مت کھاؤ، وہاں مت جاؤ، یہ ہو جائے گا، فلاں یہ کر دے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں فلاں ہمارے دشمن ہے، وہ کچھ ہم پہ کوئی جادو نہ کر دیں، ان کے گھر سے آئی ہوئی چیزیں مت کھاؤ. خیر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور سب کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ صورت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یہ علاج بنا کے نازل فرمائی ہے کہ اگر تمہیں کچھ ایسا لگتا بھی ہے، کیونکہ انسان کنفرم تو نہیں کہہ سکتا نا 100% کہ واقعی جادو ہوا ہے یا نہیں. انسان ڈاؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ یہ حالات ہیں، شاید مجھ پہ جادو ہوا ہے. تو انسان صرف ڈاؤٹ ہوتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت میں اس کا علاج ہے، اس انداز میں مجھ سے پناہ مانگو. ٹھیک ہے، یہ بہترین علاج ہے اگر تم اس مسئلے میں مبتلا ہو، اس مسئلے کو فیس کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو جادو جو ہے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ اتنے اچھے مسلمان ہوتے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہوتا ہے، لیکن ایسے معاملات میں اچھے بھلے لوگوں کا دین جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. ان کے بلیفز جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اگر کسی کے ذہن میں یہ پڑ جائے نا ہاں فلاں شخص نے مجھ پہ جادو کیا ہے اس لیے میرے سارے کام خراب ہو رہے ہیں، اس لیے آج کل جو میں پیسے کما رہا ہوں وہ معاملات خراب ہوئے ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، صحت کے معاملات ہیں، بہت سارے ہیں. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان وسوسوں میں بھی چلا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں شاید حقیقت بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان پریشانی میں سوچتا ہے کسی نے بتا دیا نا، کوئی بنگالی بابا کہیں رہتے ہیں وہ آپ کے جادو کا علاج کر سکتے ہیں، کسی نے آپ پہ اگر جادو کیا ہے
تو انسان جو ہے یا کوئی فلاں طریقہ ہے آپ اس کو اپنائیں، اور وہ طریقہ دین کے مطابق نہ ہو، ہمارے نبی نے وہ طریقہ نہیں بتایا ہو، لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بڑی پریشانی میں ہے، مجبوری ہے۔ حالانکہ ہمیں دین سے ہٹ کے تو کوئی کام نہیں کرنا نا، وہ غلط ہو جائیں گی چیزیں اگر کوئی چیز دین کے اگینسٹ ہے، وہ چیز جو ہمارے نبی نے نہیں سکھائی یا نبی کی تعلیمات کے مخالف کوئی چیز ہے، آف کورس وہ غلط ہی ہوگی، وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اچھے بھلے نیک لوگ بھی اس چیز میں، اس معاملے میں آ کے جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے وہ غلط چیزوں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ مسئلے تو حل اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں، جو گرہیں ہیں، گرہ کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ یہ جو جادو کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کچھ شیطان جن لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کنیکشن بناتے ہیں کچھ لوگ، اور ان سے اپنے غلط کچھ کام کرواتے ہیں، ان کی کچھ بات مانتے ہیں، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، ان چیزوں کو خراب کرتے ہیں ان کے کہنے پر، اور پھر بدلے میں ان سے کچھ کام لے لیتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے، اس میں اکثر طریقے ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو گرہ لگائی جاتی ہے۔ ایک گرہ یہاں پہ سمجھ لیں کیا ہے، کون سی گرہ کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان کیونکہ ہر وقت ہم پہ اٹیک کر رہا ہے، تو ایک خاص اٹیک کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ کون سا اٹیک؟ کون سا؟ اور کون سی پھونک؟ پھونک مارنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ایک اور قسم کی پھونک ہے، جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر جو ہے نا رات کو شیطان وہ پھونک مارتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یہ جو گردن کا پچھلا حصہ، سر کا نچلا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس پر جب انسان سو جاتا ہے تو آ کے نا شیطان رات کو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، نوٹس لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ کو باندھ کے وہ ایک منتر پڑتا ہے، کچھ اپنی شیطانی باتیں، کچھ چیزیں، کچھ اٹیک کرتا ہے ہم پر، ٹھیک ہے؟ اور یہ فیلنگ ہمیں ہمارے اندر ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی رات ہے، بس سوئے رہو سوئے رہو۔ تو انسان جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سویا رہتا ہے۔ سونا اچھی بات ہے، لیکن ایک وقت میں اٹھنا بھی ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز فجر، اور اگر تہجد ادا کی جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ اٹھیں، لیکن اسی لیے ہمیں اٹھنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، شیطان اس وقت ہمیں، اس نے پوری طرح ہم پہ حاوی ہوا ہوتا ہے۔ اگر انسان پھر بھی مشکل لگ رہا ہے، شیطان اٹیک کر رہا ہے، پھر بھی انسان ہمت کر کے جاگ جائے کہ نہیں نہیں مجھے اپنی نماز ادا کرنی ہے، میں نماز قضا نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کو کے لیے تو فرض ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا نماز۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس ہمت کی وجہ سے وہ جو 3 گرہیں شیطان نے یہاں لگائی ہوتی ہیں ان میں سے ایک کھل جاتی ہے۔ پھر اگر انسان وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر انسان نے جا کے نماز بھی ہمت کر کے، چاہے نیند آئی ہوئی تھی، ہمت کر کے نماز بھی ادا کر لی، تو 3 گرہیں جو شیطان نے لگائی تھی، جادو کیا تھا، پھونکے ماری تھی منتر پڑھ کے، وہ ساری کھل جاتی ہیں، اور انسان اس انداز میں اٹھتا ہے کہ بالکل ایکٹیو ہوتا ہے، حشاش بشاش پاکیزہ نفس، بالکل ایکٹیو ہو کر اچھے انداز میں خوش خوش پورا دن اس کا گزرتا ہے، بہت بابرکت۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، وہ شیطان کی باتوں میں سویا رہتا ہے، نماز قضا کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس طرح اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں خبیث النفس اور سست، پورا دن اس کا اچھا نہیں گزرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہاں بھی ہم اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، کوئی بھی جادو کر رہے، شیطان ڈائریکٹ کر رہا ہے، یا کوئی انسان کی شیاطین کے تھرو کروا رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو یا اللہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا قل اعوذ برب الفلق، تو صبح کا رب ہے نا، تو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ آیت ایکچولی آیت نمبر 1 بھی تو اس سے کنیکٹڈ ہے نا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کون سے شر سے پناہ میں آ رہے ہیں ہم؟ گرہوں میں پھونکے مارنے والے جو بھی لوگ ہیں، جادوگر ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہمیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ آخری آیت میں ایک اور ایول کی بات ہو رہی ہے، وہ من شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، وا من شری، اور شر سے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اگلا لفظ حاسدن۔ حاسد کس کو کہتے ہیں؟ حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو۔ کیا ہوتا ہے حسد؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں، مختصر لمبی ڈیفینیشن نہیں دینی، کوئی اور لفظ بھی کیا اس کے لیے یوز ہوتا ہے حسد کے لیے؟ اوکے
राइट। जेलिसी का लफ्ज यूज होता है, ज्यादा लोग कह रहे हैं, ठीक है। आम तौर पे हमारी जुबान में आमतौर पे आजकल इस तरह का कुछ लफ्ज इस्तेमाल होता है कि बहुत जेलिस हो रहा है, काइंड ऑफ। ठीक है, आइए हम इसको जरा देख भी लेते हैं, मजीद समझ लेते हैं कि हसद क्या है, हसद करने वाला क्या है। अच्छा, इजा और इज ये होता है जब। अभी हमने शुरू में भी इसको पढ़ा था, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाती। इजा हमने पढ़ा हुआ है अभी यहाँ पर। इजा वक़ब, यस, व मिन शर्रि गासिकिन इजा वक़ब। तो इजा पढ़ा था, तो इजा का मतलब था जब। तो वहां पर एक रूल बताया था, जैसे इजा के बाद आ रहा है हसदा। अभी आपने पढ़ा था खला का, उसने पैदा किया। वक़बा वो छा गया। हसदा उसने हसद किया। तो आपको एक रूल बताया गया है अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोई मादी इजा के बाद आए तो उसका मीनिंग मुदारे में चला जाता है। यानी हसदा का मतलब है उसने हसद कर लिया, हो गया, पास्ट, काम हो गया, हसद कर लिया। लेकिन इजा आने की वजह से उसका मीनिंग प्रेजेंट फ्यूचर में चला जाएगा। प्रेजेंट फ्यूचर होता है मुदारे, ठीक है। तो वो बन जाएगा जब वो हसद करता है, जब वो हसद करेगा, जब वो हसद करे, इस अंदाज में हो जाएगा। ठीक है, आइए लफ्ज हमने देख लिया, अब जरा इस बात को हम समझते हैं ये है क्या। यानी आपने देखा हसदा, उसके हसद किया, और इजा हसदा जब वो हसद करे। हसद होता क्या है, अभी आपने कहा जेलिसी होती है। अच्छा, हम लोग ना कुछ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन ले सब बड़े और छोटे क्लास में, हम ना कुछ ज्यादा नेगेटिव सोचने के भी आदी हो जाते हैं। मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन सोसाइटी में ज्यादातर लोग या बहुत सारे लोग, अक्सर लोग बिला वजह ज्यादा ही नेगेटिव सोच रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई कह रहे होते हैं कि जादू है, कई लोग पॉजिटिव होते हैं, वो हर चीज को ये नहीं कहते ये जादू की वजह से हुई है। कुछ इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें हर चीज में लगता है दुनिया में सारे मसले जादू की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा होता है कि वो भी मुझसे हसद कर रहा है, वो भी जेलस हो रहा है, वो भी हो रहा है। हो सकता है वो जेलस ना हो रहा हो, इंसान का अपना वहम हो, ये हो सकता है। सो हम जरा दो चीजें समझते हैं, हसद और रश्क, इनको गौर से सुन लें। ये दो अलग चीजें हैं। अगर कोई शख्स ये चाहे कि जो इनाम अल्लाह ने हमें दिया है हमारी लाइफ में, अगर कोई अच्छी चीज अल्लाह ने हमें दी हुई है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, मोबाइल, कोई इस्तेमाल की चीज, कुछ भी, छोटी बड़ी चीज, तो कोई शख्स ये चाहे कि जो चीज दूसरे को मिली है, बस किसी तरह वो उसकी वो चीज टूट जाए, तबाह हो जाए, नुकसान हो जाए, उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या मुझे मिले ना मिले उसके पास नहीं रहनी चाहिए, उससे तो जरूर छिन जाए। ये होता है हसद, जो वाकई बुरी चीज है। एक होता है कुछ लोग देखकर सोचते हैं कि जो नेमत अल्लाह ने उसको दी है उस पर खुश होते हैं, कहते हैं अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह करे मुझे भी मिले। ये बुरी बात नहीं है, इसको कहते हैं रश्क। तो हसद करना हराम है, रश्क करना जायज है। ये सोचना कि उससे वो चीज छिन जाए, उसकी चीज टूट जाए, तबाह हो जाए, ये गलत बात है, ये नुकसान की बात है। लेकिन ये सोचना कि उसके पास है मुझे भी मिल जाए, ये बुरी बात नहीं है। तो अक्सर अक्सर ये मैंने खुद भी नोटिस किया है कि हमारे आसपास लोग रश कर रहे होते हैं, और हम ज्यादा ही नेगेटिव होके से सोचने लग जाएं कि नहीं नहीं वो तो बड़ा जेलस हो रहा है, हसद कर रहा है। भाई इतना भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं। हो सकता है वो खुश हो रहा हो, रश कर रहा हो, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हो। ठीक है, सो एक तो ये मैसेज भी हमें मिल गया कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन क्योंकि हसद बहुत ही बुरी चीज है, और हसद किसी भी जगह पर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी के पास बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ी कोई नेमत है तभी हसद हो, छोटी छोटी चीजों पर भी हो सकता है। कोई कोबलर है, जूते ठीक करने वाले, उसके साथ वाली शॉप एक कोबलर ने बनाई है, वो जरा ज्यादा अच्छी बना ली है, तो वो उससे हसद कर सकता है। ऐसा भी होता है समहाउ। कोई दो लोग सफाई कर रहे हैं, झाड़ू है, क्या आदमी झाड़ू लगा रहा है, दूसरे ने ज्यादा अच्छा झाड़ू खरीद लिया, तो पहले वाला उससे जेलस हो सकता है। तो ये हसद की जो कैफियत है, एहसास है, ये किसी में भी हो सकता है, छोटी बड़ी चीज में भी। एक जगह पे एक जैसे काम करने वाले लोग, एक क्लास में पढ़ने वाले लोग एक दूसरे से हसद कर सकते हैं। लेकिन हसद हर तरह से बुरा है। दो तरह से हमने बचना है हसद से। ये तो हम सोच रहे हैं कि या अल्लाह तो हमें बचा, किसी के हसद का असर हम पर ना हो। लेकिन दूसरी बात भी याद रखें, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि या अल्लाह तो हमें ऐसा बना कि हम भी किसी से हसद ना करें, हमें दूसरों की हसद से बचा, और दूसरों को हमारे हसद से। हमारे दिल में भी ऐसी कोई हसद वाली बात नहीं आनी चाहिए। ये तो डबल नुकसान है, क्योंकि कोई इंसान जब किसी के बारे में हसद करता है ना, तो फिर
اس کی اپنی نیکیاں جو ہے نا وہ ساری، کہتے ہیں نا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی، آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہ سلائیڈ ذرا دیکھیں. 3 طرح کے ایولز کی بات ہوئی ہے جن جو دنیا میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو اندھیرا، اندھیرے کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی اگر جادو کر رہا ہے، کوئی شیطانی طاقتیں، کچھ بھی شیاطین جنات، کوئی بھی انسان کچھ بھی، تو اس جادو سے بچنے کی بات ہم کر رہے ہیں. حسد اگر کوئی کر رہا ہے تو حسد سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. تو تینوں چیزوں میں ایک بات کامن ہے، یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی ہے. انسان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ اس پہ یہ حملے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے اتنا سیریس نہیں ہو جانا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگوں کو میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہے، بس وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں میرے اس لیے مسئلے حل نہیں ہو رہے، دیکھا فلاں نے یہ کر دیا. اللہ کی طرف سے بھی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی تو انسان کو جان بوجھ کے ٹیسٹ سے گزارتے ہیں. کبھی آسان لائف ہوتی ہے، کبھی مشکل، کبھی زیادہ مشکل. اللہ کے ٹیسٹ ہیں، انہیں ہمیں پاس کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ، بلکہ اچھا ہی سوچنا چاہیے. ان چیزوں میں انسان نہ ہی پڑے تو اچھا ہوتا ہے. اندھیرے میں کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا، اس کا شور نہیں ہوتا. جادو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ایک ہڈن سی چیز ہے، اس کا شور نہیں ہوتا. حسد کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اگر ہو بھی رہا ہے تو آ، اس کی کنفرمیشن ہمیں نہیں ہوتی. تو تینوں میں کنفرمیشن نہیں ہوتی. تینوں کے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات. اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان تینوں کے برے اثرات سے تو ہماری حفاظت فرما. تو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، ہمیں انشاءاللہ اپنی لائف میں اپنی نمازوں کے بعد اس صورت کو سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی نقصان ہو، اندھیرے کا، جادو کا، حسد کا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور آف کورس وہی رکھ سکتے ہیں. لا لا ٹھیک ہے. لا تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. رائٹ. اور اس کو ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. ومن شرری حاسد اذا حسد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو کتنی چیزیں ہمارے آس پاس، ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نقصانات ہو رہے ہیں، سب کچھ، اتنی پرابلمس، پھر ہم سوچتے ہیں مسئلہ حل کیسے کرنا ہے. آف کورس اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے کہا ہے اس عقل کو جو میں نے دی ہے استعمال کرو، حل نکلیں گے بہت سارے. ایفرٹ کرو اور ساتھ اللہ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الفلق اس لیے دی ہے، اس انداز میں تم پناہ میں آؤ نا، سوال کرو کہ تمہیں پناہ چاہیے اور ایفرٹس بھی پٹ کرو. تو یہ سلائیڈ ذرا غور سے دیکھ لیں. اس میں سبھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک بات کے بربادی کے لیے، یہ جو ریڈ کلر میں لکھی ہوئی ہے، بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں، ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس صورت کو آپ اپنی زندگی میں بھی لائیں، کیونکہ ہمیں 3 بڑی چیزوں سے بچنے کا علاج مل رہا ہے. لیکن دوسروں کو بھی بتائیں. آپ یہ سوچیں بس مجھے پتا چل گیا بہت ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ لوگ بس اپنے لیے تو جنت کا راستہ بنا رہے ہیں، دوسروں کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے، ان کو بتا بھی نہیں رہے. تو ہمارے نبی نے صرف اپنے لیے نہیں کیا، ہمارے نبی نے پوری لائف کیوں سیکریفائسز اتنی ساری کی، کیوں لوگ انہیں تکلیف پہنچاتے تھے کافر، کیونکہ وہ پورے سسٹم میں سب لوگوں کے فائدے کی بات کرتے تھے، اسپریڈ کرتے تھے دین کو. اس لیے ہمارا بھی یہ کام ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے، کوئی ایول چیز دیکھے، تو کوشش کرے اپنی ایفرٹ لگا کے اس کو روکے، اپنے ہاتھ سے اپنی ایفرٹ لگائے پریکٹیکلی. نہیں تو زبان سے ضرور اس چیز کا اظہار کرے کہ یہ غلط ہے. پھر بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں، اتنا کمزور ہے، تو پھر کم سے کم دل میں اس بات کا کو محسوس کرے، اپنی انٹینشنز میں، اپنے دل میں، کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایمان کا سب سے کم لیول ہے. اور اس کے بعد اگر یہ بھی کوئی نہیں کر رہا تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے. تو بری چیز کہیں بھی کوئی ایول چیز ہو، جیسے آج 3 ایولز کی بات ہوئی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میکسیمم اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیزیں ختم ہوں. تو سورۃ الفلق کا اگر کوئی پوچھے گا خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہر طرح کے ایول سے بچنے کا فارمولا ہمیں سورۃ الفلق میں مل رہا ہے، اور خاص طور پہ 3، یعنی اندھیرا، جادو اور حسد. تو یہ بڑے کام کی بات ہے، آپ سب کو بتائیے. بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ تاکہ اس کے ذریعے وہ بچ سکیں. کیونکہ ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، اور جس چیز کا علاج اللہ نے بتا دیا ہے ڈائریکٹ، اس سے بہتر علاج اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ علاج ہے ان چیزوں کا. ٹھیک ہے. لیسن 12 بھی فعل مضارع، یفعل، یفتح، یجعل. ذرا گہری سانس لے لیں، ریفریش ہو جائیں، اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। आइए आगे बढ़ते हैं। टीपीआई यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के जरिए हमें क्या करना है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बिताइए दिल से और मिलकर। आप में से कौन इसको पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करें जरा। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, इशारे के साथ पढ़ना है। और साफ खालिद प्लीज माइक ऑन करना है, बाकी हैंड लो सुनिए, कर ले। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से, सब मिलकर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस की है। चलें जी, माइक्स बंद कर लें, हैंड भी लो कर लें। ओके। तो हमने लेसन 2 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुरान में जो 78,000 लफ्ज हैं तकरीबन, या तो वो इसम है या फेल हैं या हर्फ हैं। तो हमने इसम शुरू के लेसन में पढ़ा, फिर उसके बाद हर्फ पढ़ा, अब कुछ टाइम से हम फेल पढ़ रहे हैं। तो फेल में भी हमने अगर देखें, फेल क्या होता है? ऐसा काम, अ, ऐसा लफ्ज जिसमें कोई काम पता चले, टाइम भी पता चले किस टाइम में काम हो रहा है। तो फिर हमने ये देखा कि फेल की 3 टाइप्स हैं। एक, जब काम हो गया उसको कहते हैं फेल मादी, परफेक्ट टेंस। काम अभी हुआ नहीं है, या हो रहा है या होगा प्रेजेंट फ्यूचर में, तो वो मुदारे हुआ। और अम्र क्या होता है? इम्पेरेटिव, हुक्म देना, गुजारिश करना। तो फेल मादी जो हो गया। अब आप ये देखिए, फेल मुदारे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि फेल मादी हमने पहले पढ़ लिया है। पहला सेट हमने पढ़ा था फाला, जाला, फतहा, तीनों फ्रेंड्स थे। दूसरे सेट में यानी दूसरे बाब में नसरा, जकरा, अबदा, खलका, 4 फ्रेंड थे। तीसरे सेट में दरबा एक ही था और उसका कोई फ्रेंड नहीं था। और चौथे वाले में समिआ, अलिमा, आमिला, 3 फ्रेंड्स थे। तो ये सारे मिलकर फ्रेंड्स, चारों ग्रुप के फ्रेंड्स मिलाएं तो 11 बनते हैं। तो ये सारे 11 ही, क्योंकि हमने QC 1 में इस कोर्स में पढ़ने हैं। हमने इनका मादी पढ़ लिया था, उसके इशारे हमने यहाँ किए थे, पैरेलल टू द ग्राउंड। यानी कहा था राइट हैंड, क्योंकि मुदक्कर के लफ्ज इस्तेमाल हो रहे थे, तो यहाँ इशारा हो रहा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेल मुदारे। यही 11 टेबल हम मुदारे में पढ़ेंगे। पहले हमने मादी में पढ़े, अब मुदारे में पढ़ेंगे। वही वाले 11 काम जब इम्परफेक्ट में आएंगे मुदारे में, तो मतलब कि काम अभी हुआ नहीं है, उसको मुदारे कहते हैं। मादी में हो गया, मुदारे में हुआ नहीं है। या तो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है या फ्यूचर में होगा, दोनों इसमें आ सकते हैं। ये बड़ी कमाल बात है। इंग्लिश उर्दू में तो हमें प्रेजेंट फ्यूचर टेंसेस अलग पढ़ने होते हैं। मोहम्मद अहमद अली, आपकी 2-3 बार आवाज आई है, आप इस तरह से बेटे शरारत करोगे कुरान क्लास में तो अच्छी बात नहीं है ना, अल्लाह ताला नाराज होंगे, है ना। और फिर वही बात है कि नंबर्स, आपके होमवर्क के नंबर्स डिडक्ट हो सकते हैं। और उससे ज्यादा तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज ना हो। सो प्लीज कुरान क्लास में बहुत अदब से, ध्यान से सुनते हैं। ये फन तो बाद में भी हो सकता है। ओके। तो हम फेल मुदारे में देखते हैं कि है क्या बेसिकली। ये देखें जरा, ये स्लाइड आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप इसको गौर से देख लेंगे, आपको सारी बेसिक बात आज की पता चल जाएगी। ये आपको 2 टेबल नजर आ रहे हैं, पहले वाला है मादी का टेबल और दूसरा है मुदारे का टेबल। ठीक है। मादी में आपको जो लफ्ज दिया है वो है फा आइन लाम। फा आइन लाम, क्योंकि ये मॉडल है ना, मॉडल बनता है इससे, मॉडल टेबल। फाइला, राइट, मैंने आपको बताया था। तो इसके आखिर में मादी में तब्दीली आ रही है। हमने पढ़ा था फाइला के बाद क्या आ रहा है? ऊ, ता, तू, तुम, ना। ये हमने आखिर में लगाया है। देख रहे हैं आप, आखिर में हाईलाइट किया हुआ है लाइट ब्लू कलर में। तो इसका मतलब है मादी में तो आखिर में तब्दीली आती है। जैसे आप कहीं किसी एयरपोर्ट पे हैं, तो प्लेन उड़ गया, है ना। तो जब उसने टेक ऑफ किया तो आपको उसका आखिरी हिस्सा नजर आ रहा है, शुरू का नहीं। जहाज जैसे उड़ गया वैसे मादी में काम हो गया, इसलिए आखिर में ही तब्दीली आ रही है। लेकिन मुदारे में ऐसा नहीं होगा, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। उसमें जो मेन फॉर्मूला है वो शुरू में लगता है। देख रहे हैं आप? जैसे अगर आप किसी एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करने जाएं, और आपका कोई गेस्ट, समझो कोई रिलेटिव है, वो हज करके आ रहा है। पिछले दिनों ऐसा हुआ था, मैं एयरपोर्ट गई थी, मेरी कुछ फैमिली मेंबर्स हज करके आए हैं। तो जब आप उन्हें रिसीव करते हैं और हम देखते हैं जो एयरप्लेन है वो लैंड कर रहा है, तो फिर हमें लैंड करते हुए उसका शुरू का हिस्सा नजर आता है। तो आप यही समझ लें कि मुदारे में, यानी अभी प्लेन आ रहा है या आएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर, इन दोनों में शुरू का हिस्सा नजर आता है ना, आखिरी नहीं। तो इसका मतलब है कि मुदारे में फॉर्मूला भी शुरू में लगेगा। ये देख लें कौन सा फॉर्मूला है। फा आइन लाम तो असल लफ्ज है ना, तो मुदारे का फॉर्मूला क्या है? शुरू में या आ रहा है, या जबर के साथ, फिर या जबर के साथ आ रहा है, फिर ता आ रहा है, फिर हमजा जबर आ रहा है, फिर ता आ रहा है, फिर आखिर में ना आ रहा है।
बस ये हमें एक दफा याद करने होंगे, उसके बाद हमें याद रहेंगे और सारी चीजें हमें आसान हो जाएंगी। दो चीजें और याद रखें यहाँ पे, मुदारे में दो लफ्जों के आखिर में ऊना आ रहा है, ऊना की आवाज, यानी वाओ जज्म के साथ और नून जबर ना। कहां पर? ये 6 लफ्ज है ना, एक तो सेकंड सेकंड पर और एक सेकंड लास्ट पर, एक सेकंड पर एक सेकंड लास्ट पर। ये बातें आप याद रखें। अभी आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी हमने इसको अगले लेसन में भी पढ़ना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये है फॉर्मूला मुदारे का जो लग रहा है, पहले लफ्ज के शुरू में या, दूसरे के शुरू में या, आखिर में वाव नून, ठीक है। फिर शुरू में ता, उसके बाद शुरू में आ, हमजा जबरा, फिर सेकंड लास्ट में शुरू में ता और आखिर में वाव और नून, फिर सबसे आखिर वाला भी शुरू हो रहा है ना, ना से। तो क्या बनता है, ये देखिए ऐसे बन जाएगा, फा आइन लाम। शुरू में मुदारे की अलामतें लग रही हैं, अलामत कह लें, मादी की मुदारे की अलामतें भी कह सकते हैं, मुदारे का फॉर्मूला भी। ये देख रहे हैं, या ता, आ ता ना। और दो ऐसे लफ्ज हैं जिनके आखिर में वाव नून आ रहा है, ये हमने देख लिया है। अब हम इसको सबको, ये अलग अलग टुकड़े किए हुए ना ताकि आपको हर्फ समझ आए, अब हम इन सबको जोड़ के पूरा लफ्ज समझ लेते हैं। ये बन गया, गौर से देखें, ये इसको जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है। तो आपको लफ्ज क्या नजर आ रहा है, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम करते हैं। इस स्लाइड को गौर से देख लें, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ एक लफ्ज को क्रॉस किया हुआ है उन्होंने, क्यों किया हुआ? गौर से देखें, जिन जिन लफ्जों के आखिर में ऊना आया है, ऊना, यफ़अलूना सेकंड, और सेकंड लास्ट देखें तफ़अलूना, ये दोनों जमा हैं, वो सब करते हैं, आप सब करते हैं। इससे पता चला जैसे हमने मुज़क्कर की जमा बनाई थी ना, मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन मुस्लिमूना, मोमिनुन मोमिनूना, सालिहुन सालिहूना, तो वाव नून लगाया था, ये भी इसी तरह जमा में वाव नून लग रहा है। लेकिन आखिरी वाला भी तो जमा है, नफ़अलू हम सब करते हैं, इसके आखिर में फिर ऊना क्यों नहीं आया? इसके आखिर में नून का इस्तेमाल नहीं आया क्योंकि शुरू में नून आ गया है। तो अरब अरब के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आखिर में दोबारा नून की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ ये लिखा है कि नफ़अलूना नहीं होगा, नफ़अलू होगा। नून शुरू में आ गया तो आखिर में वाव नून नहीं लगेगा, ठीक है। सो अगर वैसे तो इस टेबल में 3 जमा के लफ्ज हैं, लेकिन 2 के आखिर में वाव नून लगा है और एक के आखिर में नहीं लगा क्योंकि उसके शुरू में नून आ गया है। ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है, दोबारा सारी समझनी हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके इशारे क्या होने हैं। लफ्ज तो मैंने समझा दिए, जैसे हमने मादी के इशारे यहाँ किए थे, मैंने कहा था शोल्डर से नीचे होगा आपका हाथ, ट्राई करें कि पैरेलल टू द ग्राउंड ही रहे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हमने किया, ये इशारे थे। अब हम मादी की बात नहीं कर रहे, अब हम मुदारे की बात कर रहे हैं, यानी इम्परफेक्ट टेंस। इसमें काम हुआ नहीं है अभी, या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसकी बात है, यानी हो रहा है, अभी होता है या होगा। तो इसका तर्जमा ये भी हो सकता है वो करता है, वो ये भी हो सकता है वो करेगा, वो सब करेंगे, दोनों तर्जमे हो सकते हैं, दोनों ट्रांसलेशन हो सकती है। क्योंकि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो पास्ट से बेटर होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट तो गुजर गया, उसको तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसका इशारा भी हम यहां से उठाकर ऊपर ले जाएंगे, इक्वल टू आई लेवल। ध्यान से देख लें, आंखों के बराबर, इशारे वही होंगे, ये ये ये, लेकिन इशारा होगा कहाँ, इक्वल टू आई लेवल। तो सब अपना इशारा भी ऊंचा करेंगे और अपनी आवाज भी ऊंची करेंगे। जब आप मादी की बजाय मुदारे पढ़ें तो इशारा भी ऊंचा, आवाज भी थोड़ी ज्यादा ऊंची। तो क्या बन जाएगा, गौर से सुने, फिर मैं आपको प्रैक्टिस का मौका दूंगी। यफ़अलु वो करता है या वो करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं, वो सब करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं, आप करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ, मैं करूंगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं, आप सब करेंगे, नफ़अलु हम करते हैं, हम करेंगे। अब दो दो तर्जमे बोलना मुश्किल लगता है ना, इसलिए हम करेंगे नहीं बोलते, एक ही बोल देते हैं, वो करता है बोल लेते हैं, जरूरत होगी तो करेंगे बोल लेंगे। तो अभी आपने टेबल मुझे कैसे सुनाना है, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम करते हैं। इस तरह से तर्जुमे के साथ और पूरी ऑनेस्टी से इशारे के साथ कौन सुनाएगा? अच्छा जी, हैंड रेज हो रहे हैं।
महरोश ईमान, अपना माइक ऑन कर लें। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। वेरी नाइस महरोश, वंडरफुल। अब्रिश नूर, आप अपना माइक ऑन करें। अब्रिश नूर, अब्रिश आपने अब्रिश आपने माइक ऑन कर लिए? अब्रिश नूर आपने माइक ऑन कर लिया तो बोल के बताएं। नहीं किया है? ओके, हम किसी और को मौका दें। जी प्लीज, अब्रिश बात कर रही हैं, बोल के बताइए। ओके, चले हम अलीशा मलिक को रिक्वेस्ट करते हैं। अलीशा मलिक, माइक ऑन कर लें अपना। यस मैम। अलीशा मलिक, आपने ये टेबल सिर्फ अरबी में सुनाना है, उर्दू में नहीं, और इशारा जरूरी है, आंखों के बराबर, इक्वल टू आई लेवल। अलीशा वो मलिक, आपकी आवाज नहीं आ वो रही। करता है। सिस्टर, आपको मैंने कहा कि आपने सिर्फ अरबी में सुनाना है। ओके मैम। यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। वंडरफुल, माशाल्लाह। तो दो सिस्टर्स ने प्रैक्टिस करवाई है, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। अब टीचर तो आपको नहीं देख रही, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो पूरी मोहब्बत से आवाज बुलंद ऊंची आवाज में अपने अपने घर में प्रैक्टिस करें। यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। वंस अगेन, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने जैसे देखा था कि हमने मादी में जब हम टेबल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि 4 सेट हैं। तो पहले सेट में कौन कौन से टेबल थे? फतहा उसने खोला, फायला उसने किया, जाला उसने बनाया, और इनका ग्रुप लीडर था फतहा। इसी तरह मुदारे में जब ये कन्वर्ट होंगे तो क्या बन जाएगा? फतहा से बन जाएगा यफ्तहू, इशारा ऊपर आ जाएगा जैसे मैंने अभी बताया है। फ़अला से बन जाएगा यफ़अलु, जाला से बन जाएगा यजालु। तो ये पहले वाले हिस्से में आपको मादी नजर आ रहे हैं, दूसरे हिस्से में मुदारे। और ये पहले सेट का नाम फा है क्योंकि फतहा इनका ग्रुप लीडर है। आइए अब इनकी बारी बारी प्रैक्टिस देख लेते हैं। जैसे हमने यफ़अलु पढ़ा है, इसी तरह यजालु भी बनता है ना, यफ्ताहु भी बनता है। तो आइए यफ्ताहु, बिकॉज इट्स ग्रुप लीडर, हम इसकी बात कर लेते हैं और इसका टेबल पढ़ लेते हैं। गौर से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूं, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम खोलते हैं। इसमें हुआ क्या है? ये बिल्कुल वैसा टेबल है यफआलू जैसा, सिर्फ फा आइन लाम की जगह हमने फा ता हा लगा दिया है, बाकी वही फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो क्या है? यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहूना नफ्तहु। जी, आप में से जो जो पढ़ना चाहेगा इसके लिए हैंड रेज करें। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से हैंड रेज किए हुए हैं, मैं उनको मौका देना चाहूंगी जो बाद में हैंड रेज कर रहे हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए फिर हैंड रेज किया करें। हमना रशीद, हमना रशीद माइक ऑन कर लें। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। यही टेबल हम एक बार सुन लेते हैं अरबी में किसी से। सो कौन पढ़ेगा आप में से? मैं देख रही हूँ, अब्दुल अहद माइक ऑन कर लें। सिर्फ अरबी में सुनाइए इशारे के साथ। यफ्ताहु यफ्ताहुना तफ्ताहु अफ्ताहु तफ्ताहुना नफ्ताहु। वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक दफा सब अपने अपने घर में ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें, सब घर वालों को आवाज जानी चाहिए। यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहूना नफ्तहु। वंस अगेन, यफ्तहु यफ्तहूना, तफ्तहु अफ्तहु, तफ्तहूना नफ्तहु। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी का दूसरा फ्रंट टेबल है, फा ता हा की जगह अगर हम लगा दें फा आइन लाम, तो ये वही बन जाएगा जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, यफालू यफालूना, तफालू अफालू तफालूना नफालू। और अगर हम यहाँ पर जीम आइन लाम लगा दें, जाला हमने किया था ना, जाला उसने बनाया,
اسی کا مضارع بنائیں تو بن جائے گا یجعلو، سیم بالکل سیم، ٹھیک ہے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہو، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم بناتے ہیں. یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو تجعلونا، نجعلو. میم پکوڑے بناتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اب ہینڈ ریز کریں، کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ اوکے، عائزہ سید اینڈ مہرمہ سید، آپ اگر اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ترجمے اور اشارے کے ساتھ پڑھیے. اوکے میم. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ونڈرفل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹو گڈ. آپ کتنا اچھا پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ، اور کلاس میں اچھے سے مائک کا استعمال کر رہی ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے. اور یہاں سے ہم سن لیتے ہیں جناب اقرا ضمیر. آپ مائک آن کریں. آئی تھنک ابھی اقرا ضمیر کی باری تو نہیں آئی تھی آج. اقرا ضمیر کہاں چلی گئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز اس کو عربی میں پڑھیے اشارے کے ساتھ. یجع یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو. ونڈرفل. اور بھی ہم یہاں پہ موقع دے دیتے ہیں. سید ابراہیم علی شاہ آپ بھی مائک آن کریں، صرف عربی میں پڑھ لیجئے. یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو. ونڈرفل، کتنی سپیڈ میں پڑھا ہے ابراہیم نے، ویری گڈ. بڑی اچھی پریکٹس ہے آپ کی. تو یہ بول چال کی چیزیں ہیں، ان کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ایز ہوم ورک آپ اس کو گھر میں دو دو لوگ مل کے پریکٹس کیجیے گا سوال جواب کی، اور مرر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی آپ اپنی پریکٹس اکیلے بھی کر سکتے ہیں. سوال اگر پوچھا جائے حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلونا کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم یفعلونا جی ہاں وہ سب کرتے ہیں. حل تفعلو کیا آپ کرتے ہو؟ نعم افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں. حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہو؟ نعم نفعلو جی ہاں ہم کرتے ہیں. تو یہ سمپل سی بات ہے، جیسے ہم نے فعلہ میں پریکٹس کی تھی ماضی میں، اسی طرح مضارع میں بھی بول چال ہو سکتی ہے. اگر کوئی کہے حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے، تو جواب کیا دے سکتے ہیں؟ لا یجعلو نہیں وہ نہیں بناتا ہے. حل یجعلونا کیا وہ سب بناتے ہیں؟ لا یجعلونا نہیں وہ نہیں بناتے ہیں. حل تجعلو کیا آپ بناتے ہو؟ لا اجعلو میں نہیں بناتا ہوں. لا تجعلونا کیا آپ سب بناتے ہو؟ لا نجعلو نہیں ہم نہیں بناتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں جب ہم نہیں کہہ رہے تھے نا، نہیں اس نے یہ نہیں کیا، تو ہم نے ما لگایا تھا نہیں کے لیے، اور مضارع میں نہیں کے لیے ہم لا لگا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک رول ہے، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اس کو یاد رکھیں. الحمدللہ ہم نے 12 چیپٹرز مکمل کر لیے ہیں، اور اب تک لیسن 1 سے 12 تک ہم نے 144 سیکھے ہیں، جو قرآن میں کتنی بار آئے ہیں چیٹ باکس میں بتائیے؟ 31,638 الفاظ قرآن کے ہم اب تک سیکھ چکے ہیں، کیونکہ یہ ریپیٹڈلی آئے ہیں نا. تو چیٹ باکس میں بتائیے ذرا کتنے ہیں، میں دیکھتی ہوں یہاں سب کو. اوکے، ویری گڈ. وصاف خالد، عبدالاحد، عائزہ سید، مہرمہ سید، اقرا ضمیر، ثنا ندیم، مہروش، ایمان، وصاف خالد، عائزہ سید دوبارہ سے لکھ دیا. اوکے، کچھ اسٹوڈنٹ ریپیٹ کریں، ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، سید ابراہیم علی شاہ، رابعہ عمران. اوکے، تو محمد احمد علی، فاقیہ. اوکے، بہت سارے نیمز آ رہے ہیں ماشاء اللہ، ٹو گڈ. تو کتنی خوشی کی بات ہے. سو آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے، کیونکہ 30,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں لفظ قرآن کے جو ہمیں آتے ہیں، تو الحمدللہ. 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 ویری گڈ ویری گڈ. جس نے ریوائز کرنی ہو پچھلی چیزیں، الحمدللہ. ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب مائکس بند کر لیں، مائکس بند کر لیں. اور الحمدللہ تو جتنا کہیں اتنا اچھا ہوتا ہے. تو دل میں اور اپنی جگہ جہاں آپ ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں. اور جب آپ نے پچھلی ساری چیزیں ریوائز کرنی ہو، بار بار کرنی چاہیے، ونس اے ویک تو ضروری ہے. تو آپ اس سلائیڈ کی ہیلپ سے آپ پچھلی ساری چیزیں ریوائز کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے جو اے پارٹ میں چیزیں سیکھی تھی سورہ اخلاص کے بعد، آج ہم نے سورۃ الفلق بھی ایڈ کر دی ہے. اور گرامر میں ہم نے جتنا کچھ سیکھا تھا، آج ہم نے فعل مضارع کا پہلا سیٹ ایڈ کر لیا ہے. اور اس میں کتنے ٹیبلز تھے؟ 3. فعلا سے
यफ़अलु बनता है फतहा से यफ्तहु, जाला से यजअलु। तो उनके टेबल्स हमने यहाँ पे बनाना सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराइए, खुशी खुशी जो है इस बात का इजहार करें अल्लाह के सामने कि आप कितने खुश हैं इस बात पर। अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है, इतने लोगों में से चूज किया जाता है किसी को कि ये लोग जो है ना, ये मेरे खास लोग हैं जो मेरे कुरान को सीखेंगे। तो अल्लाह ताला तो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस बात पे तो बल्कि खुश होना चाहिए, ये तो मौका किस्मत वालों को मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबकी एफर्ट्स मैम कबूल अल्लाह फरमाए। आप सबसे, हम सबसे राजी मैम हो। अल्लाह हाफिज। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज एवरीवन। वालेकुम हाफिज। अस्सलाम अल्लाह हाफिज। अगर वरहमतुल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्लास में रह सकता है, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, क्या आपने क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया हुआ है या पहले से हैंड रेज है? मैम क्वेश्चन के लिए किया हुआ है। ओके ओके, अलीशा मलिक आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछे। अलीशा मलिक, अलीशा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नो मैम। ओके, फिर हैंड लो करते हैं बेटे, जहां से रेज करने की ऑप्शन आती है ना, वहां से हैंड लो करने की भी आती है। सैयद इब्राहिम अलीशा, माइक ऑन कर लें। मैम मैंने क्वेश्चन ही पूछा, मैंने आपसे एक बात करनी है कि मैम मेरे टेस्ट में 60 आउट ऑफ 60 आए हैं। मिड क्विज में? यस मैम। रियली वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और बाकी भी जितने भी किसी के आए हैं, जिनके ज्यादा आए हैं, अच्छी बात है, हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन अगर किसी के कम भी आए हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा मकसद तो अल्लाह को राजी करना है ना। कम ज्यादा नंबर चलते रहेंगे, हमें चाहिए हम अगली बार और ज्यादा एफर्ट करें। तो सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, आप जितने लोगों ने मिड क्विज किया है, सबको जितनी भी एफर्ट किया है, और एफर्ट करें, एफर्ट जारी रखें। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने, किसी ने मिड क्विज स्किप हो गया, तो उनको उनको कन्विंस करें कि वो मिड क्विज जरूर सर अटेम्प्ट ये दो अपना करें, को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आयशा अब्रिश नूर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम जी, मैंने कल वो टेस्ट नहीं दिया। अब्रिश मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे, बोले क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम मैं आज टेस्ट दे सकती हूँ? आपने मिड क्विज अटेम्प्ट नहीं किया अभी? मैम टेस्ट किया था बट बाद में वो रीफिल ही नहीं हुआ था। अगर आपका, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें इस हवाले से, अगर आपका कुछ सबमिट नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना नाम भी लिखें वहां पे, और नाम के साथ मुझे मैसेज करें, मैं आपको गाइड करती हूँ आपने क्या करना है, ठीक है? ओके, रबिया इमरान प्लीज अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम मैंने ये पूछना था कि जो ये फाइनल क्विज होगा वो भी इसी तरीके से होगा? बिल्कुल इसी तरीके से होगा, लेकिन फर्क थैंक ये यू होगा, मैम। इसमें फर्स्ट 11 चैप्टर से लेसन से, और ठीक उसमें 1 से 20 सारे होंगे, बाकी इसी ठीक तरह है, होगा थैंक वो, यू ठीक मैम। है? थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और कौन है? मिसेस अजमल साहिबा का माइक ऑन है, मैडम, आप पूछना चाह रही हैं? मैंने पूछना कि आइंदा जो है वो हर्फ है या क्या है? ये इंदा एग्जाम में और आया। मा, ये आपको बताया गया था कि इंदा और मा इस्म होते हैं, इस्म। अच्छा लेकिन ठीक। लेकिन अक्सर ये हर्फ की तरह से काम कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल में ये इस्म होते हैं। इस बात को हमने कई दफा डिस्कस किया है, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक। जी बिल्कुल। थैंक यू, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह आप सबसे राजी हो, अपना बहुत ख्याल रखें, और कल की क्लास के लिए ऑन टाइम रेडी रहें, और जो जो लोग आज एब्सेंट थे उनको याद करवाएं कि उन्होंने कल ज्वाइन करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।